السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم عوامل لفظیہ قیاسیہ کی 5ویں قسم کو ڈسکس کریں گے۔ عوامل لفظیہ قیاسیہ کے 7 عوامل ہیں، ان میں سے ہم نے 4 کو کور کر لیا ہے۔ آج ہم 5ویں عامل الصفۃ المشبہ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الصفۃ المشبہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ صفۃ المشبہ دراصل ایک ایسی صفت ہوتی ہے، ایک ایسی ایڈجیکٹو ہوتی ہے جو اسم فاعل سے مشابہت رکھتی ہے۔ صفت مشبہ دراصل اسم فاعل سے مشابہت رکھتی ہے۔ اسم فاعل کے ساتھ اس کی کیا مشابہت پائی جاتی ہے؟ ایک تو اسم فاعل کے ساتھ مشابہت اس کی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ تصریف میں، تصریف یعنی ڈکلینشن، جو ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں، جیسے اس میں فاعل کے ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے صفت مشبہ کے بھی ڈیفرنٹ فارمز ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے تصریف میں مشابہت ہوئی، تصریف بولتے ہیں ڈکلینشن، یعنی ڈیفرنٹ فارمز جس طریقے سے اس میں فاعل کے بنتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے صفت مشبہ کی بھی مختلف صیغے، اس کی مختلف شکلیں، اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مختلف شکلیں نکلتی ہیں اس میں فاعل کی، اس میں کوئی واحد ہے، کوئی تثنیہ ہے، کوئی جمع ہے، کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے۔ تو اسی طریقے سے صفت مشبہ کی بھی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ان میں بھی کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، کوئی واحد ہے، کوئی جمع ہے۔ تو باہم مشابہت کا ایک ایریا تو یہ ہوا، یعنی دونوں اس میں فاعل اور صفت مشبہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں تصریف میں۔ یہ تصریف کا پہلو ہوا۔ ایک دوسرا پہلو ہے جس میں صفت مشبہ اس میں فاعل سے مشابہت رکھتا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک اسم فاعل کے اندر صفت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اسم فاعل کے اندر بھی ایک صفت کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مارنے والا، کھانے والا، پینے والا، سونے والا، آنے والا، جانے والا، تو یہ ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے صفت مشبہ سے جو معنی ہمیں ملتا ہے، صفت مشبہ سے جو ہم حاصل کرتے ہیں مفہوم، وہ بھی ایک وصف ہی ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اس میں فاعل سے حاصل ہونے والا معنی ایک وصف ہوتا ہے کسی ذات کا، اسی طریقے سے صفت مشبہ سے بھی جو معنی حاصل ہوتا ہے وہ بھی کسی ذات کا وصف ہوتا ہے۔ تو یہ 2 مشابہتیں ہیں جس کی وجہ سے صفت مشبہ اس کو نام دیا گیا ہے، یعنی ایسی ایڈجیکٹو یا ایسا ایٹریبیوٹ جس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ اس میں فاعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کو جو مشابہت حاصل ہے، سملیرٹی حاصل ہے، وہ اس میں فاعل کے ساتھ حاصل ہے۔ اور میں نے آپ کو اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ تصریف کے اعتبار سے ایک اور دوسرے وصف کے اعتبار سے، ان دونوں کے اعتبار سے کس طرح دونوں میں باہم مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے صفت مشبہ، الصفۃ المشبہۃ، اس کو اردو میں بول دیتے ہیں صفت مشبہ، یعنی ایسی ایڈجیکٹو جو ریزمبل کرتی ہے،
جو سملر ہوتی ہے کسی کے، ایڈنٹیکل ہوتی ہے کسی کے. وخامسها الصفۃ المشبہۃ، اور پانچواں عامل صفت مشبہ ہے. وہی مشابہۃ باسم الفاعل فی التصریف، اور صفت مشبہ تصریف میں اسم فاعل کے مشابہ ہوا کرتا ہے. وفی کون کل منہما صفۃ، اور اس طور پر بھی اس کے مشابہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک وصف ہوتے ہیں، یعنی فاعل بھی وصف ہوتا ہے صفت، اور صفت مشبہ بھی. تو جو باتیں میں واضح کر چکا ہوں اسی کو یہ بتا رہے ہیں. وخامسها صفت المشبہۃ، اور ان میں کا جو پانچواں عامل وہ صفت مشبہ ہے، اور یہ مشابہت رکھتا ہے اس میں فاعل کے ساتھ تصریف میں، یعنی گردان میں، ڈکلینشن میں اس کی ڈیفرنٹ جو فارمز آتی ہیں، صیغے آتے ہیں جیسے اس میں فاعل کے، اسی طریقے سے صفت مشبہ کی بھی مختلف صیغے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہوئی مشابہت کی. دوسری وجہ مشابہت ہے وفی کون کل منہما صفتن، کہ ان میں سے ہر ایک وصف ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے. یعنی جس طریقے سے اس میں فاعل سے جو معنی ملتا ہے وہ کسی ذات کے وصف پر دلالت کرتا ہے، کسی ذات کے وصف کو یا صفت کو بتاتا ہے، اسی طریقے سے صفت مشبہ سے حاصل ہونے والا جو معنی ہوتا ہے وہ بھی کسی ذات کی صفت یا وصف پر دلالت کرتا ہے. اب مثال دیکھیے، مثل حسن، حسنان، حسنون، حسنۃ، حسناتان، حسنات. دیکھا آپ نے، یہ 6 صیغے دیے انہوں نے. حسن، حسنان، حسنون، حسنۃ، حسنتان، حسنات. حسن کے معنی ہوئے اچھا. اب یہ دیکھیے، حسن کو ڈوئل میں کنورٹ کیا، تثنیہ بنایا، پھر اس کو جمع میں کنورٹ کیا، پلورل بنایا، پھر اس کو فیمینین میں کیا، پھر فیمینین کی بھی ڈوئل اور پلورل کو انہوں نے بنایا. یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے اس میں فاعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 6 فارمز ہوتی ہیں، 6 شکلوں میں ڈکلائن ہوتا ہے اس میں فاعل، اسی طریقے سے صفت مشبہ بھی ڈکلائن ہوتا ہے. آگے دیکھیے، کرے اعلی قیاسی ضارب، ضاربان، ضاربون، ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 فارمز ہیں یہ ضارب، ضاربان، ضاربون، ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات پر قیاس کرتے ہوئے ہیں. یعنی اس میں فاعل جیسے ضارب، ضاربان، ضاربون، ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل کے یہ 6 صیغے ہوتے ہیں، انہی صیغوں پر قیاس کرتے ہوئے صفت مشبہ کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں. تو یہ ہے مشابہت. آل رائٹ، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں آپ نے صفت مشبہ کا کنسپٹ پڑھ لیا. صفت مشبہ اس میں فاعل سے کیوں مشابہت رکھتا ہے، کن کن چیزوں میں مشابہت رکھتا ہے، آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا. ایک بات یاد رکھیے، صفت مشبہ سے جو معنی ہمیں ملتا ہے وہ کسی چیز کی صفت ہی کو بتاتا ہے. جیسے حسن معنی اچھا، تو یہ اچھا ہونا ایک صفت ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک کوالٹی ہے. اب آگے دیکھیے، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِّنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ، اور یہ فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے. یعنی صفت مشبہ جو ہے یہ ہمیشہ فعل لازم ہی سے مشتق ہوگا. دالۃ علی ثبوت مصدریہ لفاعلها علی سبیل الاستمرار والدوام بحسب الوضع، یہ دلالت کرے گا اس کے مصدر کے ثبوت پر اس کے فاعل کے لیے، اعلی سبیل الاستمرار، استمرار کے طور پر، کانٹینیوٹی کے ساتھ، اعلی سبیل الاستمرار والدوام، کانٹینیوٹی کے ساتھ، بحسب الوضع، بطور وضع، یعنی اس کو وضع ہی کیا گیا ہے، اس کو وضع ہی کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے.
تو ایک بار اور دیکھیں، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِّنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ، کہ صفت مشبہ فعل لازم سے مشتق ہوگی، دالة على ثبوت مصدرها لفاعلها على سبيل الاستمرار والدوام بحسب الوضع، اور یہ دلالت کرے گی اس کے مصدر کے ثبوت پر اس کے فاعل کے لیے، یعنی جس مصدر سے یہ ماخوذ ہے، جس مصدر سے یہ صفت مشبہ نکلتی ہے، اس مصدر کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ فاعل کے لیے وہ معنی علی سبیل الاستمرار ثابت کرے گا، یہ بحسب الوضع، وضع کے طور پر، یعنی اس کو وضع ہی کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے وہ اس میں فاعل علی سبیل الاستمرار و دوام کا سینس نہیں دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یا تو ماضی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یا حال کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یا مستقبل کے ساتھ، یعنی کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن صفت مشبہ جو ہے یہ فاعل کے لیے اس مصدر کا جو معنی ہے اس کو ثابت کرے گا علی سبیل الاستمرار والدوام، کسی زمانے کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے گویا کہ اس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی کل اچھا تھا ابھی اچانک خراب ہو گیا، آپ کے کہنے کا مطلب وہ ایک اچھا آدمی ہے، اس کا ایک وصف ہے، اور جو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اس کے اندر اعلیٰ سبیل الاستمرار و دوام پایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس پوری تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ صفت مشبہ ایسے اس میں مشتق کا نام ہے جو اپنی وضع کے لحاظ سے، یعنی جس مقصد کے لیے اس کو فارم کیا گیا، بنایا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ یہ بتاتا ہو کہ صفت کا ثبوت دوامی اور استمراری ہے، کانٹینیوٹی کے ساتھ ہے، یہ ٹیمپریری نہیں ہے، وقتی نہیں ہے۔ اوکے، انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ And the fifth of them is الصفة المشبهة, and it is similar to اسم الفاعل. It is similar to active participle في التصريف in declension, and in the way that each of them is an adjective, or each of them acts as an adjective. For example, حسن، حسنان، حسنون، حسنة، حسنتان، حسنات، على قياس on the pattern of, or in analogy with ضارب، ضاربان، ضاربون، ضاربة، ضاربتان، ضاربات. وهي مشتقة من الفعل اللازم, and it is derived from an intransitive verb دالة على ثبوت مصدرها, and it indicates that the sense of the infinitive is established for the subject or for the doer على سبيل الاستمرار والدوام بحسب الوضع, in the way of continuity and perpetuality. على سبيل الاستمرار والدوام, in the sense of continuity and uninterruptedness. Okay, تو یہ perpetual ہوتا ہے، uninterrupted ہوتا ہے، اور continued ہوتا ہے، جو اس کے اندر سینس پایا جاتا ہے۔ بحسب الوضعی meaning because it has been designed for the same, or because of the reason it has been designed for. وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ زَمَانٍ,
یہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یعنی جس فعل سے یہ نکلا ہوا ہے وہ فعل جس طریقے سے عمل کرتا ہے ایک جملے میں، اسی طریقے سے اس سے نکلا ہوا یہ صفت مشبہ ہے، یہ بھی اسی طریقے سے عمل کرتا ہے، من غیر اشتراط زمان، بغیر زمان کی شرط کے، یعنی کہ فعل میں تو زمان ہوتا ہے، فعل کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ محدود اور مخصوص ہوتا ہے، لیکن یہ کسی زمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا ہے۔ وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ زَمَانٍ، اور یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے بغیر زمانے کی تخصیص کے، لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوتِ، کیونکہ یہ ثبوت کا معنی دیتا ہے، یہ کسی خاص زمانے میں کسی خاص عمل یا فعل کے ہونے کو نہیں بتاتا ہے، بلکہ کسی خاص وصف کے ثبوت کو بتاتا ہے، اسی لیے یہ زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں اچھا ہے، فلان حسن، حسن جب ہم نے استعمال کیا صفت مشبہ، تو ہمارا مقصد ثبوت ہے ایک وصف کا، ہمارا مقصد کسی خاص زمانے کے ساتھ کسی خاص عمل کے وقوع کو بتانا نہیں ہے، بلکہ کسی خاص وصف کو ثابت کرنا ہے۔ وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ زَمَانٍ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوتِ، اور یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے بغیر زمانے کی تحدید و تخصیص کے، لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوتِ، کیونکہ یہ ثبوت کا معنی دیتا ہے۔ And it also has the same grammatical effect as its verb من غیر اشتراط زمان، without the restriction of time، یعنی ٹائم کسی زمانے یا ٹینس کے ساتھ اس کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوتِ، because it gives the sense of confirmation of an attribute، یعنی کسی خاص ایٹریبیوٹ کو یہ کنفرم کرتا ہے۔ یہ بات بھی ہو گئی، آگے دیکھیے، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْاعْتِمَادِ فَمُعْتَبَرٌ فِيهَا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول جب یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو آپ نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، اور پہلی کیٹیگری میں، دوسری کیٹیگری میں انہوں نے 6 چیزیں بتائی ہیں جو شروط 6 کے نام سے مشہور ہیں، کہ وہ یا تو مبتدا سے کنیکٹڈ ہو، یا موصول سے کنیکٹڈ ہو، یا موصوف سے کنیکٹڈ ہو، یا ذوالحال سے کنیکٹڈ ہو، یا حرف نفی سے کنیکٹڈ ہو، یا حرف استفہام سے کنیکٹڈ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا صفت مشبہ کے ساتھ بھی وہ تمام شرائط معتبر ہیں جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں ذکر کی گئی ہیں؟ اب یہاں اس پر روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْاعْتِمَادِ فَمُعْتَبَرٌ فِيهَا، یعنی رہا مسئلہ مربوط رہنے کو، یعنی ان تمام شرائط کے ساتھ مربوط رہنے کا جو مسئلہ ہے، تو کہہ رہے ہیں اس میں بھی معتبر ہے، یعنی یہاں پر بھی اس کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمام شرائط کو تو ملحوظ رکھا جائے گا، عام طور پر تمام شرائط کو تو ملحوظ رکھا جائے گا جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں مذکور ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے ان تمام شرائط میں جو ملحوظ نہیں رکھی جا سکتی ہے صفت مشبہ کی صورت میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب اسم موصول کا معاملہ، یعنی صفت مشبہ موصول پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو لام داخل ہوتا ہے، یعنی موصولہ جو لام ہوتا ہے، وہ صرف اسم فاعل اور اسم مفعول ہی پر داخل ہوتا ہے، یعنی جو لام موصولہ ہے وہ فاعل اور مفعول ہی پر صرف آتا ہے، اور فاعل اور مفعول ہی صرف اس کا صلہ بن سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ کوئی چیز اس کا صلہ نہیں بن سکتی. اسی لیے صفت مشبہ کی صورت میں موصول پر اعتماد نہیں ہوگا، اور جو شرائط ہیں ان پر اعتماد ہو سکتا ہے، کیونکہ موصول کا جو لام ہے، جو موصولہ لام ہے، وہ موصولہ لام صرف فاعل اور مفعول ہی پر آتا ہے. اور تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ صفت مشبہ کے ساتھ جو لام کا استعمال کیا جاتا ہے وہ موصولہ لام نہیں ہے، اور جب موصولہ لام نہیں ہے تو جب اس پر الف لام استعمال کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ لام موصولہ نہیں ہوگا. اس لیے جو پیچھے شرائط بیان کی گئی ہیں ان میں سے صرف ایک شرط ایسی ہے جس پر اعتماد صفت مشبہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی صفت مشبہ کا اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہو سکتا ہے. اور چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن موصول پر اعتماد نہیں کر سکتا، موصول سے مربوط نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْاعْتِمَادِ فَمُعْتَبَرٌ فِيهَا، اور رہا مسئلہ مذکورہ شرائط پر اعتماد کرنے کا، تو یہاں پر بھی معتبر ہے، یعنی صفت مشبہ میں بھی معتبر ہے. فیہا میں جو ہا کی جو ضمیر ہے یا صفت المشبہ کی طرف جا رہی ہے. الا ان الاعتماد علی الموصول لا يتأتى فيها، ہاں اعتماد علی الموصول یعنی موصول کے ساتھ مربوط رہنا لا يتأتى فيها اس میں ممکن نہیں ہو پائے گا، یعنی صفت مشبہ میں ممکن نہیں ہو پائے گا. تعتی کے معنی ہو جانا، ممکن ہونا. لأن اللام الداخلة علیہا، کیونکہ جو لام صفت مشبہ پر داخل ہوتی ہے لیست بموصول بالاتفاق، وہ بالاتفاق موصول نہیں ہے. یعنی بالاتفاق مطلب تمام گرامرینس جو ہیں، نحویین کا اتفاق اور اجماع ہے، they all agree that the lam which is used with الصفت المشبہ is not the موصولہ one. اسی لیے اس پر اعتماد کرنا ضروری نہیں ہوگا، اس پر اعتماد نہیں کرے گا اور پاسبل نہیں ہو پائے گا، ممکن نہیں ہوگا نحوی طور پر. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْاعْتِمَادِ فَمُعْتَبَرٌ فِيهَا، اور رہا مسئلہ مربوط رہنے کی جو شرطیں پیچھے بیان کی گئی ہیں اس کا، تو کہہ رہے یہ صفت مشبہ میں بھی معتبر ہوگا، یعنی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی ضرور کسی نہ کسی سے مربوط ہو، مگر یہ کہ موصول پر اعتماد کرنا صفت مشبہ کی صورت میں ممکن نہ ہو سکے گا، کیونکہ جو لام داخل ہوتا ہے صفت مشبہ پر وہ موصول نہیں ہوتا بالاجماع، بالاتفاق یعنی اتفاق کے ساتھ. meaning all the grammarians agree on this fact. یہ بات ہوئی. آگے دیکھیے وقد يكون معمولها منصوبا على التشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة. دیکھیے صفت مشبہ جو ہے اس کا جو معمول ہے، معمول کہتے ہیں جس پر عمل کرتا ہے عامل، عامل جس پر عمل کرتا ہے، جس پر عمل ظاہر ہوتا ہے عامل کا، اس کو معمول کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی صفت مشبہ کا جو معمول ہے وہ منصوب ہوگا معرفہ کے صورت میں مفعول سے مشابہت کی وجہ سے. یعنی اگر وہ معرفہ ہے تو کہہ رہے ہیں تشبیہ بالمفعول کی بنا پر وہ منصوب ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ تمییز جو ہوتی ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر نکرہ ہے تو تمییز کی وجہ سے وہ منصوب ہوگی، یعنی مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اور تمییز بھی منصوب. تو کہہ رہے ہیں اگر معرفہ ہے تو اس معرفہ کو مفعول سے تشبیہ دی جائے گی، مفعول کے مشابہ سمجھا جائے گا، اور مفعول کی مشابہت کی بنا پر اس کو نصب دے دیا جائے گا. اور اگر وہ نکرہ ہے تو کہہ رہے ہیں اس نکرہ کو تمییز سمجھا جائے گا، اور جس طرح سے ایک تمییز منصوب ہوتی ہے اسے منصوب قرار دے دیا جائے گا، اسے منصوب بنا دیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی صفت مشبہ کا معمول منصوب ہوتا ہے معرفہ کی صورت میں مفعول سے مشابہت کی وجہ سے.
اور نکرہ کی صورت میں تمیز کی بنا پر. اچھا جناب. وہ مجرورن علی الاضافتی، اور اضافت کی بنا پر وہ مجرور ہو سکتا ہے. یعنی کبھی کبھی صفت مشبہ کا جو معمول ہے وہ بربنائے اضافت مجرور بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک مثال دی جا سکتی ہے آپ کو، یہاں مثال انہوں نے نہیں دی ہے، تینوں کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. منصوب کی مثال جب کہ وہ معرفہ ہو، جیسے الحسن الوجہ، اچھے چہرے والا، الحسن الوجہ. تو اس الوجہ کو یہاں معرفہ ہے، اس کو مفعول سے مشابہ قرار دے کر اس کو منصوب قرار دے دیا گیا. اور آپ دوسرے کی مثال لیں، علی التمیز فی النکرہ کی مثال لیں، جیسے الحسن وجہن، اچھے چہرے والا. تو یہ وجہن یہ نکرہ ہے اور اس کو تمیز بنا دیا گیا جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے. اور مجرور علی الاضافہ کی جو مثال ہے وہ ایسے ہے جیسے حسن الوجہی، اچھے چہرے والا. تو حسن کو آپ نے مضاف بنا دیا اور الوجہ کو مضاف الیہ بنا دیا. تو دیکھیے حسن اور وجہ تینوں جملوں میں استعمال کیے گئے. الحسن الوجہ، الحسن وجہن، حسن الوجہی. حیثیتیں بدلتی رہیں. پہلے الوجہ کو مفعول کے ساتھ مشابہت دی گئی تو اسے منصوب کر دیا گیا. الحسن وجہن میں وجہن کو بطور تمیز استعمال کیا گیا ہے اور تمیز منصوب ہوتی ہے تو یہاں یہ منصوب. اور حسن الوجہی میں الوجہ کو مضاف الیہ بنا دیا گیا تو یہ بربنائے اضافت یہ مجرور. یہ تین شکلیں یہاں پر انہوں نے بتائی ہیں اس کے معمول سے متعلق. وَتَكُونُ صِيغَةُ اسم الفاعل قياسية وصيغها سماعية مثل حسن وصعب وشديد. یہاں بہت اہم پوائنٹ بتا رہے ہیں گرامر کا. وہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اسم فاعل میں اور صفت مشبہ میں دو بڑے اہم ایسے ایریاز پائے جاتے ہیں، مشابہت کے اور سملرٹی کے ایریاز پائے جاتے ہیں، جن میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ اور سملر ایڈنٹیکل ہیں. لیکن ایک ایسا پہلو ہے کہ اس میں یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں. They totally differ from one another in this area. وہ کیا ہے جناب؟ وہ یہ ہے کہ اس میں فاعل کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ قیاسی ہوتے ہیں. قیاسی یعنی کہ آپ کو فعل معلوم ہے تو آپ اس سے اس میں فاعل آپ آٹومیٹک بنا لیں. یعنی آپ کو مثلا نصر ینصر معلوم ہے تو آپ آسانی سے اس میں فاعل ناصرن بنا لیں گی. یعنی جو مقررہ وصول ہیں صرف کے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہر مادے سے اس میں فاعل کے صیغے کو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قیاسی ہیں، ریگولر ہیں، نارمل ہیں اور ان کے کچھ اصول و ضابطے ہیں. لہٰذا اگر آپ کے پاس مادہ موجود ہے، کوئی ثلاثی ورب ہے یا کوئی رباعی ہے یا مزید فی ہے اگر، تو آپ اس سے اس میں فاعل کا صیغہ آسانی سے بنا لے جائیں گی، کیونکہ اس میں فاعل کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ قیاسی ہوتے ہیں. آپ کے پاس مادہ ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس مصدر ہونا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کے لیے اگلا مرحلہ آسان ہے. لیکن صفت مشبہ کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ قیاسی نہیں ہوتے ہیں، یہ سماعی ہوتے ہیں. سماعی یعنی ڈکشنری متعین کرے گی اہل عرب نے جیسا استعمال کیا ہے جس لفظ کو، ہم کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ورب موجود ہے تو آپ اس ورب سے استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو اس میں فاعل بنا لے جائیں گی، لیکن آپ اس سے صفت مشبہ بھی بنا لیں کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے صیغے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور صیغے ڈیفرنٹ ہیں اور اس ورب سے اس کا وہ استعمال ہے یا نہیں ہے
یہ اہل عرب بتائیں گے، ڈکشنری بتائے گی. لیکن اس میں فاعل کے جو صیغے ہیں آپ کے پاس مصدر اور مادہ موجود ہے، آپ اس میں فاعل آسانی سے بنا لیں کیونکہ قیاسی اس کے صیغے ہیں. صفت مشبہ کے صیغے قیاسی نہیں بلکہ سماعی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. اور جب سماعی ہوتے ہیں اسی لیے ڈفرینٹ صیغے بنائے جاتے ہیں. اب نصرہ سے آپ کو ناصرن ہی اس میں فاعل ملے گا، سمعہ سے سامعن ہی ملے گا، لیکن صفت مشبہ کے صیغے بدلتے رہتے ہیں. زیر زبر کا فرق ہوتا رہتا ہے، اس کا کچھ ہوتا رہتا ہے. ابھی دیکھیے مثال، وَتَكُونُ صِيغَةُ اسم الفاعل قیاسیہ، اور اس میں فاعل کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ قیاسی ہوتا ہے. وَصِيَغُهَا سماعیہ، اور اس کے جو صیغے ہوتے ہیں یعنی صفت مشبہ کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ سماعی ہوتے ہیں یعنی irregular ہوتے ہیں. مثال دے رہے ہیں یہ، جیسے حسن اچھا، اور صعب مشکل، شدید سخت. دیکھیے حسن میں سین پر فتحہ ہے یعنی دوسرے حرف پر، اور صعب میں عین جو دوسرا حرف ہے اس پہ ساکن آ گیا، اور شدید دیکھیے کس طریقے کا وزن آ گیا. تو صیغہ اور وزن دیکھیے کس طریقے سے بدلتا رہا. حالانکہ مادہ ایک ہی ہے، حسن ہی ہے، سب کا جو ہے ثلاثی میں جو مادہ ہے وہ 3 ہی ہے، 3 حروف اصلیہ پائے جاتے ہیں. لیکن تینوں حروف اصلیہ پائے گئے اور ان سے جو صیغہ تیار کیا گیا صفت مشبہ کا وہ مختلف ہے. ایک حسنون ہے کس طریقے سے نظر آ رہا ہے، سین پہ فتحہ ہے، اور ایک صعبن میں عین پر ساکن رکھ دیا گیا ہے، اور ایک شدیدن بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس میں فاعل کے جو صیغے ہوتے ہیں ایک پیٹرن پر آنے والے جتنے مصادر ہیں ان سے نکلنے والے جتنے اس میں فاعل ہوں گے سب یکساں ہوں گے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اب سمیع اسماء کے وزن پر جتنے افعال ہیں، جتنے مصادر ہیں، جو بھی ہیں، ان سے جب بھی آپ اس میں فاعل بنائیں گی تو وہ سامعن ہی کے پیٹرن پر آئے گا، ناصرن ہی کے پیٹرن پر آئے گا، ضاربن ہی کے پیٹرن پر آئے گا. لیکن صفت مشبہ میں یہ چیز قابل عمل نہیں ہے. صفت مشبہ میں یہ تمام کے تمام صیغے سماعی ہوتے ہیں. ایک بار میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں انگریزی میں. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْاعْتِمَادِ فَمُعْتَبَرٌ فِيهَا, and as for the issue of being connected, فَمُعْتَبَرٌ فِيهَا, that has to be taken into consideration in this case too. إِلَّا أَنَّ الْاعْتِمَادَ عَلَى الْمَوْصُولِ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا. However, getting connected to al-mawsul will not be possible in this case, because the lam which is used or which comes upon sifat mushabba is not the mawsula one, bil ittifaq, with the agreement of all the scholars of grammar. وقد يكون معمولها منصوبا على التشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة. And sometimes what is governed by sifat mushabba is in an accusative case due to its similarity to maf'ul in case of ma'rifa. وعلى التمييز في النكرة, and due to its similarity to tamyiz in case of nakira, in case of common noun, and al-ma'rifa proper noun. ومجرورا على الإضافة, and sometimes what is governed by sifat mushabba is in genitive case على الإضافة due to إضافة, because of being مضاف إليه. وتكون صيغة اسم الفاعل قياسية وصيغها سماعية مثل حسن وصعب وشديد, and the forms of active participle or اسم الفاعل are قياسي, regular. وصيغها سماعية, and the forms of صفة مشبه are irregular. For example, حسن وصعب وشديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.